الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب نے انجینئر صاحب پر ایک الزام لگایا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ رینڈ کارپوریشن کے ایجنٹ ہیں۔ سب سے پہلے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مفتی صاحب خود ایک اہل سنت عالم ہیں اور ایک مخلص عالم دین ہیں جو اسلام کے جو حقیقی دشمن ہیں ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایتھیزم پر کام کر رہے ہیں، سیکولرزم پر کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے بھی ایک دل میں بہت عزت ہے، اللہ پاک ان کے کام کو قبول فرمائیں اور اس میں برکت ڈالیں۔ تو چونکہ آپ بہت مخلص ہیں، اس لیے سب سے پہلے آپ سے ایک مدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے کبھی بھی بی بی سی کا پارٹ نہیں بننا۔ پاکستان اور انڈیا میں ہم جانتے ہیں بہت سے علماء جو بی بی سی کا ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں، تو آپ بی بی سی سے فوراً ریزائن کریں۔ بی بی سی سے مراد ہرگز برٹش براڈ کاسٹنگ چینل نہیں ہے، بلکہ بابا بچاؤ کارپوریشن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چونکہ ایک بہت دین کا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ اس کام میں نہ پڑیے گا۔ دوسرا سر جی، آپ کی ایمانداری ہے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کیا کہ جو آپ نے الزام لگائے انجینئر صاحب پر، ان کا آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ ان کی باسط ندیم صاحب کی پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے کہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رینڈ کارپوریشن کا جو ایجنڈا ہے، جو پوائنٹس ہیں، وہ سارے انجینئر صاحب پر فٹ آتے ہیں۔ میں نے کوئی چیک دیتے لیتے کسی کو دیکھا نہیں ہے، چونکہ وہ ایسے ہیں اور انجینئر صاحب نے ابھی تک اس پر کلیریفیکیشن بھی نہیں دی، تو اس کا مطلب وہ واقعی ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کی کلیریفیکیشن دیں۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ طلحہ الوی صاحب کی پوڈ کاسٹ میں انجینئر صاحب نے تو اس کا رد کیا، اس کو اب ایک گالی بولا ہے، بلکہ انہوں نے کہا میرے پہ تو مجھے اس سے بڑی گالیاں نکالی جاتی ہیں کہ یہ قادیانی ہے یا قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، تو یہ اس کی نسبت ایک چھوٹی گالی ہے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ فوراً سے پہلے اتنا بڑا جو الزام لگے اس کی اعلانیہ معافی مانگیں انجینئر صاحب سے بھی، کہ آپ کہیں کہ آپ کو جو اختلافات ہیں آپ ان پہ قائم ہیں، آپ وہ اختلافات ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، لیکن اتنا بڑا ایک مسلمان پر جو الزام لگایا اللہ کے حضور بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس کی سب سے پہلے آپ معافی مانگیں۔ گامدی صاحب پر بھی یہ الزام لگا، حسن الیاس صاحب نے بھی یہ ایک بات کی، انہوں نے کہا اس دنیا میں بھی آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو آپ کو اس کا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا اللہ کے حضور جب یہ سوال ہوگا آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم رینڈ کارپوریشن کے ایجنٹ ہیں، تو کیا اللہ کے حضور آپ اس کی کوئی دلیل یا کوئی ثبوت پیش کر سکیں گے؟ تو کیا اس چیز پر اب آپ نے اور آپ کے وہ جو دوست ہیں کیسر احمد راجہ بھائی، ان نے اس چیز پر معافی مانگی ہے؟ بلکہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے ان چیزوں پر بھی آپ اعلانیہ توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ وجوہات بتائی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو شک ہے کہ انجینئر صاحب رینڈ کارپوریشن کے ایجنٹ ہیں۔ اس میں نمبر ایک تو آپ نے اس میں کہا ہے کہ جی یہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہے۔ سر، ڈیموکریسی کو تو کیسر احمد راجہ صاحب بھی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو تو آپ نے کبھی نہیں رینڈ کارپوریشن کا ایجنٹ کہا۔ آپ کہیں گے نہیں وہ اسلامک ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، تو سر آپ انجینئر صاحب کا کوئی بھی ایک کلپ دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ بھی ہمیشہ اسلامک ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، بلکہ وہ تو سرعام اپنے پوڈ کاسٹ میں اور اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی بالکل کفر ہے، لیکن اسلامک ڈیموکریسی وہ ایک خلافت کا ہی ماڈرن طریقہ ہے۔ تو اگر تو اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے تو سر یہ فتویٰ پلیز کیسر بھائی پر بھی فٹ کیجیے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا جی سیکولر کی بات کرتے ہیں یا سیکولرزم کی، تو سر سیکولرزم کی ڈیفینیشن تو نے خود کی ہے اسلامک سیکولرزم کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی باقی سب نظام ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ ان کی جو طلحہ الوی صاحب ان کی پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے بات کیا کہ بالکل جن چیزوں پر علماء کا اتفاق ہے، سود ہو گیا، کو ایجوکیشن ہو گیا اور اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، یہ سب پر عمل ہونا چاہیے، لیکن ایک اسلامک سیکولر گورنمنٹ ہو اس معنی میں کہ کسی اسپیسیفک فرقے کی حکومت نہ ہو۔ وہ اس کو فرقوں سے آزاد ہونے کو سیکولرزم کہہ رہے ہیں، اسلامک سیکولرزم، اور وہ بھی کہتے ہیں ویسٹرن سیکولرزم وہ غلط ہے۔ بلکہ آپ ہی کے جو پارٹنر ہیں راجہ صاحب، انہیں جب انجینئر صاحب کے انٹرویو کیا تو ان نے ان سے باقاعدہ پوچھا یہ سیکولرز آپ کو پسند کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، تو اس پہ انجینئر صاحب نے کھل کے کہا کہ میں ان کو ایک مہذب گالی دوں گا، وہی گالی جو یہ دوسروں کو دیتے ہیں کہ یہ ہٹلر کی شیطانی اولاد ہیں۔ یعنی ویسٹرن سیکولرزم کو اور جن سیکولرز کے خلاف آپ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تو انجینئر صاحب نے ہٹلر اور ہٹلر کی شیطانی اولاد کہا ہے کہ یہ اس جیسے ایجنڈاز لے کے چل رہے ہیں۔
یعنی آپ کے صرف 2 پوائنٹس ابھی میں نے اٹھائے ہیں، ایک ڈیموکریسی کا اور ایک سیکولرزم کا، اور یہ دونوں ہی آپ نے بالکل اس پہ ایک غلط بیانی کی ہے. اور اسی طرح باقی بھی آپ نے کوئی ایک کھنڈا ادھر ڈالا ہے، کوئی ایک کھنڈا ادھر ڈالا ہے، اور آپ نے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ آئی تھنک ہمارے علماء کا طریقہ ہے کہ جب کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں چلو جی اس کو فلانی تنظیم کا ایجنٹ کہہ دیتے ہیں. تو سر اگر تنظیم کا ایجنٹ اس طرح ٹوٹکے لگا کے ہونا ہے تو سر آپ بھی رینڈ کارپوریشن کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ آپ نے جو اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ نے جن چیزوں کے خلاف کام لکھا ہے ایتھیزم کا لکھ دیا، لیکن وہاں پہ سیکولرزم تو نہیں لکھا. تو کیا میں بھی اس سے آپ کے اوپر یہ الزام نہ لگاؤں کہ دیکھو مفتی صاحب امریکہ میں رہتے ہیں اور انہیں پتہ کہ یہاں میں سیکولرزم کے اوپر کام جتنا کروں، لیکن یہاں پہ میں نے لکھ دیا نا تو میرے ادارے کے خلاف لابنگ ہو سکتی ہے، میرے خلاف کام ہو سکتا ہے، ادارے پہ کوئی اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس لیے سمپل میں ایتھیزم لکھ دیتا ہوں، کیونکہ ایتھیزم کو تو ایسا سچ وہاں پہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ امریکن گورنمنٹ یعنی اسٹیٹ خود ایک ایتھیسٹ ہے جو وہ کلیم کرتے ہیں. ابھی بائبل پر ٹرمپ صاحب نے حلف اٹھایا، تو سیکولر ایک بہت وہاں پہ اسٹرانگ جو ان سے کیا کہہ سکتے اس کی پاور کہہ لیں. تو آپ نے بھی اپنی ویب سائٹ پر سیکولرزم کے خلاف کام کرنے کا اور اپنے ایکسپرٹیز کا مینشن نہیں کیا. تو کیا میں بھی کہوں مفتی صاحب کی 2 نمبری دیکھیں کہ ویڈیو پہ آگے سارے سیکولرز کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ویب سائٹ پہ تو انہیں سیکولرزم کا نام تک نہیں لکھا. لیکن میں ایسی کوئی بدگمانی نہیں کروں گا، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے طویل کی حد تک ہو یا جو بھی ہو، لیکن اصل میں جب آپ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو سر سیلیوٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے. تو اس طرح حسن ظن رکھنا چاہیے کوئی بھی جو ایک مذہبی پرسنالٹی ہے. اختلاف اپنی جگہ، اور آپ کا سارا اختلاف یہ ہے کہ BBC بابا بچاؤ کارپوریشن کے آپ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ آپ کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں یہ جو پازیٹیو کام بھی کر رہے ہیں، یعنی اگر وہ فرقہ واریت کے خلاف بات کر رہے ہیں اور جن چیزوں پہ بات کر رہے ہیں وہ کام ڈلے ہوئے ہیں، ان ڈالنے والوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں، اور جو ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اس کے خلاف آپ بولے جا رہے ہیں. پھر آپ نے باسط صاحب کی پوڈ کاسٹ میں بولا کہ جناب جیسے ساحل دیم صاحب کا وہ کوئی آپ نے واٹس ایپ میسج پلے کیا کہ وہ روڈ بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ، انہیں ایسے بات نہیں تھی کرنی چاہیے، بدتمیزی تھی. اس میں آپ نے کہا میں تو کسی کے بارے میں روڈ نہیں کرتا. واہ واہ مفتی صاحب واہ. آپ کے ہی چینل پر ایک ویڈیو چڑھا جس کا ٹائٹل ہے چھوٹا مرزا. تو سر یہ چھوٹا مرزا کیا ہے؟ چھوٹا مرزا بیسیکلی آپ علماء نے ان کے لیے گالی بنائی ہوئی ہے کہ بڑا مرزا وہ قادیانی تھا، یعنی وہ والا قادیانی جس نے کھل کے ختم نبوت کا ڈاکہ مارا تھا. چھپنے والے نہیں، چھپنے والے تو ابھی بھی سارے رحم اللہ ہیں. تو اس لیے کیونکہ جو چھپے ہوئے تھے ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو مرزا کو بھی ان کو چھوٹا مرزا کہہ رہے ہو. تو سر کیا یہ روڈ نہیں ہے؟ تو یعنی آپ نے ادبی گالی کے طور پہ چھوٹا مرزا اس پہ ٹائٹل لگایا ہوا نا. پھر آپ کی 2 نمبر یہ ہے کہ آپ نے ایک کلپ چڑھایا ہوا تھا، اس میں آپ نے کوئی لکھا انجینئر کے کوئی اسٹوڈنٹ اور اس کا پتہ ہے مجھے تھم نے کافی ٹائم ہو دیکھ یاد نہیں، اس کی دلائی یا جو بھی واٹ ایور. تو آپ خود ایک عالم ہیں اور آپ کی 2 نمبری دیکھیں اپنی پسند کی چیزیں آپ پک کر رہے ہیں کہ اس میں آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کیا ہیں جی، آرتھوڈاکس ہیں، ماڈرن ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کیا ہیں جی؟ اس نے کہا جی آپ بتائیں کیا ہوتا ہے. آپ نے کہا جی ماڈرن وہ ہوتا ہے کہ جو دین کی نئی شکل کرنا چاہے، جو LGBT وغیرہ کو پروموٹ کرنا چاہے. یہ لفظ آپ بولتے کہ اس نے کہا جی وہ ماڈرن ہے، یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو سر آپ کو نہیں پتہ انجینئر صاحب نے تو یہ ان تحریکوں کے خلاف باقاعدہ کلپس چڑھائے ہوئے ہیں، یہ LGBT اور یہ وہ اوور آل جتنے بھی اس طرح زنا کے فارمز ہیں، ہم جنس پرستی ہو یا جو بھی، اس سب کے تو خلاف بولے ہیں. لیکن صرف چونکہ آپ اب وہ جس بچے نے کہا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ لڑکے نے اگر کہہ دیا اس کو ایسا لگ رہا ہوگا انجینئر صاحب نے خود ایسی کوئی بات نہیں کی. لیکن چونکہ آپ نے کوئی بہانہ ڈھونڈنا تھا ان کی کلاس لینے کا، آپ کو یہ چیز مل گئی، آپ نے کہا چلو جی ان وگے لا دینے ہیں. تو سر آپ یعنی قرآن پاک میں ہی ہے قول العلم قائما بالقسط کہ اہل علم تو انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ نہ ابھارے کہ آپ حق کا راستہ چھوڑ دیں، کہ جو کام اگلے نے نہیں کیا وہ بھی میں اس پہ ڈالنا ہے. تو میرا خیال ہے آپ کو ان چیزوں سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جہاں تک آپ کے علمی اختلاف ہے اس کے علمی رہنے دیں، اس طرح کے الزام تراشی پہ نہ آئیں. اگر آپ نے الزام کھیلنا ہے تو جن لوگوں کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں نا ان کے اوپر آج ہی طلحہ الوی صاحب ایک اپنا وہ لائیو چلا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں. ان ساروں نے وہی کچھ کیا ہے یا وہی کچھ کہتے رہے ہیں جو دوسرے کریں تو ان کو آپ مشرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے
اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.